جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی۔ اب ایک طرف تم کہتے ہو میں کافر نہیں کہتا، دوسری طرف تو تم پوری امت کو کافر کہتے ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری ہزاروں محدثین کے استاد ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ جیسے لوگ ان کو بطور حجت پیش کرتے ہیں، اور تم ان سب کو کافر کلیم کرتے ہو۔ تم نے پوری امت پر کفر و شرک کے فتوے لگائے، امام بخاری علیہ رحمہ کو تم نے دعوی نبوت کا حامل اور ختم نبوت کا ڈاکو ثابت کیا۔ ایک ہی بات اگر کوئی صوفی کرے تو اس کو میں کافر کہوں گا، اگر امام بخاری کرے تو اس کے بارے میں آنکھیں چھپا لوں گا، اگر کوئی میرا مخالف کرتا ہے تو ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اگر میرا ابا بابا اسحاق کرتا ہے تو وہ وقت کا حسین ہے۔ یہ اپنے اصول بیان کر دینا کہ میرا اصول یہ ہے کہ میری زبان سے جو نکل جائے اسی کو ہی میرا اصول مان لیا جائے۔ تمہاری طرف سے جو اصول ہیں وہ سامنے آئیں کہ کن اصولوں کی بنیاد پر تم تمام صوفیاء کو کافر سمجھتے ہو۔ کشف و الہام کا اصول، معیار الوہیت کا اصول، رسالت کا اصول، ولایت کا اصول تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ان سب کو پیش کرو کہ جس کے بارے میں تم یہ کلیم کرتے ہو کہ اس اصول میں صرف میں ہی سچا ہوں اور باقی سارے غلط ہیں، وہ اصول پیش کرو اور پھر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں، آج کی تاریخ نوٹ کر لو، ایک ہفتے تک ہم تمہارے بیان کا انتظار کریں گے۔ اگر جواب نہیں آتا تمہاری طرف سے تو ساری قوم یہ سمجھ لے کہ مرزا صرف بند کمرے میں کنڈی لگا کر ہی بات کر سکتا ہے، اپنے چند حمایتیوں کے سامنے ہی جتنی مرضی بڑھ کے مار سکتا ہے، لیکن کسی کا سامنا کرنا اس مرزے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب قبلہ جلالی عزیزہ شرفہ سے بات کرنے کے لیے تیار رہنا، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، کوئی اپنے شاگردوں کو صرف آگے نہیں کر رہا۔ ہمارے امام وہ ہیں جو ہر دم میدان کے اندر ہیں، جن کے شاگرد بھی میدان میں ہیں، وہ خود بھی میدان میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم مرکز علم و حکمت، مرکز صراط مستقیم میں ایک اہم پریس کانفرنس کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفہ، شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور، اور ساتھ ہی سید السادات فخر السادات پیر سید محمد کامل شاہ صاحب بخاری زید شرفہ، مدرس مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی محمد عرفان جلالی صاحب، انچارج شعبہ تحقیق و تدوین مرکز صراط مستقیم لاہور۔ اور ہمارے استاد گرامی حضور قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے 20 اپریل 2023 بٹی مہراج ہال گجرانوالہ کی سرزمین پہ فتنہ مرزا منگول مرزا انجینئر جیلمی کے حوالہ سے جو اپنے تلامذہ کو دعوت پیش کی تھی، تو الحمدللہ مبلغین تحریک صراط مستقیم نے جس دن سے اپنے استاد گرامی کی طرف سے دعوت ملی ہے، اس دن سے جب اس کا تعاقب کیا اور اس پر پے در پے وار کیے، اور اس کو جو ضربیں لگی امام جلالی کے تلامذہ کی، تو یہ بولنے پہ مجبور ہوا، اور اس نے 7 مئی 2023 بروز اتوار اپنے سیشن میں حضور قبلہ امام جلالی زید شرفہ کو مخاطب کرتے ہوئے اور آپ کے تلامذہ کو مخاطب کرتے ہوئے جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اسی کے رد میں آج ہماری یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو اب میں اپنے استاذ گرامی حضرت مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ چند دنوں سے مرزا منگول کے فتنے کے حوالے سے قبلہ جلالی صاحب کا بیان ہر طرف گردش کر رہا تھا۔ 20 اپریل 2023 کو قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے اس مرزا منگول کے خلاف اپنے شاگردوں کو بھرپور میدان میں آنے کی دعوت پیش کی، اور یہ بیان آن دی ریکارڈ ہے کہ قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے اپنے شاگردوں کو ہی کہا تھا کہ وہ اس کے خلاف میدان میں اتر آئیں۔ تو اب 7 مئی 2023 کو اسی مرزا منگول نے اپنا جو ہفتہ وار سیشن کرتا ہے اس میں قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے بیان کو لے کر ہی اس نے یہ تسلیم کیا۔ اہل سنت کی جو مقتدا ہستیاں ہیں ان میں ایک بڑا نام قبلہ امام جلالی زید شرفہ کا ہے، اس لحاظ سے اس نے بھرپور جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور جو اس کا لہجہ ہے انتہائی بدتمیزی والا، وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ کس قدر یہ بدتمیز ہے، اس چیز کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ ہم صرف اخلاقیات کے دائرہ میں رہ کر علمی اور کتابی دلائل سے ہی اپنی بات کو
انشاءاللہ آئندہ بھی پیش کریں گے اور آج بھی پیش کر رہے ہیں۔ مرزا منگول کہنا یہ ابتدا میں ہی ہم واضح کر دیتے ہیں کہ اس بیان میں بھی اس نے بھرپور انداز سے فخر کیا کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں۔ فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، ہاں انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ، اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اپنے آبا کے کفر کے کارناموں پر اتنا فخر کرنا اور مسلمانوں کے قتل عام پر اتنی خوشی منانا، اس کی بھی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ایسا بندہ جو اتنے مشائخ کے قتل عام پر خوش ہے اور آج کہتا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں اور میں ثابت کروں گا کہ انہوں نے جو قتل عام کیا تھا درست کیا تھا معاذ اللہ۔ خیر یہ کسی موقع پر ہم اس کی گرفت کریں گے۔ تو مرزا منگول کہنے کو یہ کوئی گالی یا بید بھی نہ سمجھے، اس نے خود اپنے آپ کو کلیم کیا ہوا ہے کہ منگول ہے، تو ٹھیک ہے یہ منگول رہے، اس کو یہی لقب مبارک ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بیان کی۔ اس نے وہی پرانی باتوں کو دہرایا، 5 گستاخانہ عبارتیں، فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، حالانکہ جب قبلہ امام جلالی اسے مخاطب کر رہے تھے تو اس کو یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ جتنی تمہاری دعوت کے اسلوب ہیں، جس دعوت کو لے کر تم نکلے ہوئے ہو، اور تم نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے لوگوں کی اصلاح کا، اور سارے غلط ہیں، جتنے بھی اس وقت عالم اسلام میں ہیں کوئی ایک بھی صحیح نہیں اس کے نزدیک، اگر جو اس کو مختلف رنگ دیتا رہتا ہے۔ تو ہم نے تو اس سے یہ پوچھا تھا کہ تمہاری دعوت کے اصول کیا ہیں؟ کوئی ایک دعویٰ کہ جس میں تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے بڑھ کر میں ہی سچا ہوں، اس کو پیش کرے۔ تو اپنی دعوت کے اسلوب کے مطابق تو وہ ایک دعویٰ بھی پیش نہیں کر سکا۔ آخر اس کی دعوت میں معیار الوہیت کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا چیز ہے، رسالت کے اصول کیا ہیں، تو یہ چیزیں پیش کرنے والی تھیں جس کو وہ پیش نہیں کر سکا کہ اس کے ماننے والے توحید کو کس طرح مانیں، اس کے ماننے والے رسالت پر کس طرح کا اعتقاد رکھیں۔ حالانکہ وہ سارا آن دی ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہ جان چھڑانے کے لیے اتنا بھاگا ہے کہ اسے سوائے ان عبارتوں کے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب یہ جو عبارتیں اس نے پیش کی ہیں، اس کے تو درجنوں مرتبہ جواب دیے جا چکے، خود میرے اپنے جوابات موجود ہیں۔ ابھی بھی اس نے دوبارہ کلیم کیا جناب شبلی رسول اللہ، تو ہم نے تو 6 مہینے پہلے، یہ میرا بیان موجود ہے یوٹیوب پر، ہم نے کہا تھا کہ شبلی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ تذکرہ غوثیہ میں چونکہ مذکور ہے، اور تذکرہ غوثیہ کی اتھینٹیکیشن جو تھی وہ اتنی مشکل نہیں تھی۔ باقی یہ چشتی رسول اور دیگر جو باتیں کرتا ہے وہ تو صدیوں سے ان پر اعتراضات ہیں، لیکن جس کتاب کی اتھینٹیکیشن تھی اس پر اعلیٰ حضرت نے فوراً فتویٰ دیا ایسی بے دینی کی کتاب کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اس وقت ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ مرزا منگول یہ لو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، ہمارے امام نے تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ کتابیں جلانے کے قابل ہیں۔ باقی چشتی رسول والی باتوں کو بار بار لے کر یہ اعتراض کرتا ہے خواجہ چشت علیہ رحمہ پر، تو اس کا ہم بار بار جواب دے چکے کہ یہ بے سند باتیں ہیں اور ان کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کہتا ہے کہ میں نے یہ صدیوں بعد ایکسپوز کیا ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ ہمارے بزرگ تو حضرت شیخ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ 4 صدیاں پہلے بیان کر گئے تھے کہ خواجگان چشت نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور اس سے پہلے چونکہ شیخ موقع علیہ رحمہ نے تو نقل کیا خیر المجالس سے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ نے وہاں بھی ذکر کیا کہ خواجگان چشت کی کوئی کتاب نہیں، تو لہذا وہ تو کتاب ہی موجود نہیں ہے۔ ہاں جس کتاب میں موجود ہے، جو کتاب چھپی اور جو قریب کے زمانے میں تھی، اس پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ تھا اور اس عقیدے پر ہمارا مدار ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا منگول کا بڑا دعویٰ تھا کہ میں پہلا بندہ ہوں کہ 8 صدیوں بعد میں نے یہ چیز واضح کی ہے، اور اب لوگ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو بڑا دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے مجدد مانا جائے۔ اب آئے نا اصل مدعا پر کہ اسے کیا مانا جائے۔ ہمارا جب بیان آیا تو کچھ عرصے بعد ہم نے جب اس سے پوچھا کہ بخاری کی روایت میں بھی تمہارے بقول گستاخی ہے، ہمارے امام نے تو فتویٰ دے دیا کہ تذکرہ غوثیہ کو جلا دو، اور تمہارے بقول بخاری شریف گستاخانہ روایت پر مشتمل ہے، تو کیا تم فتویٰ دو گے کہ بخاری کو آگ لگائی جائے؟ اس پر چند دنوں بعد اس نے رجوع کر لیا۔ اب وہ رجوع بھی قابل رجوع ہے، اس پر بڑی گرفت ہے۔
اب مانے نا، خود دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے مانا جائے کہ میں نے صدیوں بعد اتنا بڑا کام کیا۔ ہمارا بھی اب کلیم ہے کہ مانے کہ یہ صدیوں بعد جس امامت کا دعویٰ کرتا ہے ہمیں اس سے بڑا امام مانے، کہ ہم نے اس سے رجوع کروایا۔ 3 سال اس نے شور مچایا کہ بخاری کی روایت میں گستاخانہ روایت ہے، اگر ہم یہ رجوع نہ کرواتے تو شاید یہ پوری قوم کو پڑھا جاتا، اپنے جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو یہ پڑھاتا کہ بخاری بھی گستاخانہ روایات پر مشتمل ہے۔ تو یہ اس کی گستاخانہ باتوں کا جواب ہے۔ اب اس پر ایک سوال تم سے بھی ہوگا کہ تم نے بخاری کی روایت سے تو رجوع کر لیا، لیکن تمہارا دعویٰ تو مشکاۃ شریف کے بارے میں بھی تھا، مسند احمد بن حنبل، الادب المفرد اور دیگر کتب کے بارے میں بھی تمہارا دعویٰ موجود ہے کہ ان کتابوں میں بھی گستاخانہ روایات موجود ہیں۔ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے۔ بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے۔ اور اصول تمہارے اپنے ہیں، اور ہم نے تو بات کرنی ہے اصولوں پر، اور یہ کوئی بھی سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ کسی ایک قول پر، کسی ایک واقعہ پر بحث نہیں ہوتی، بحث بنیادی اصولوں پر ہوتی ہے۔ تمہارا ایک اپنا گھڑا ہوا مذہب ہے، ایک نیا دین ہے جو تم نے ایجاد کیا ہوا ہے، اور ہم بتائیں گے کہ اس دین میں کسی ایک کے مسلمان رہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ دعوے تو تم بڑے بڑے کرتے ہو کہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، تمہارے قول فعل میں انتہا کا تضاد ہے۔ اب تمہارا یہ اصول ہے، تم نے پیش کیا کہ ایسی گستاخانہ کتابوں کو شائع کرنے والے پر بھی کفر کا فتویٰ آئے اور ان کو جلانے کا فتویٰ صادر کیا جائے۔ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر۔ کیا تم نے آج تک فتویٰ دیا کہ مسند احمد بن حنبل، مشکاۃ شریف اور مصنف ابن ابی شیبہ، الادب المفرد، ان کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، یا ان کتابوں کے چھاپنے والے پر کفر کے فتوے آئیں؟ تمہارا اصول کچھ ہے اور تم بیان کچھ کرتے ہو۔ تو ہم سے بات کرنی ہے تو بنیادی اصولوں کو وضع کرو، اپنے اصول سامنے لاؤ تو پھر تم سے بات ہوگی۔ اصول تم ایک بھی نہیں پیش کر سکے، اور ان باتوں پر جو صوفیہ کی باتیں لے کر تم شور مچاتے ہو بہت زیادہ، کچھ عرصہ پہلے بھی تم نے بڑا شور مچایا تھا ان صوفیہ کے الہام کے اوپر، اور قبلہ امام جلالی عزیز شرفہ کا بیان چلا کر، اور وہ بھی تم نے سارا وہ مواد وہ قادیانیت کے چینل سے لیا کہ انہوں نے جو ایڈیٹنگ کی ہوئی تھی وہ سارا کچھ اٹھا کر تم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا۔ وہ بیان جلالی صاحب کا بیان چلا کر کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا خدا سے رابطہ ہے تو وہ بھی دعویٰ نبوت ہے، تو اس پر تم نے کلیم کیا تھا بڑے بڑے صوفیاء کو اور بڑے بڑے ائمہ کو، حتیٰ کہ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کے بارے میں بھی تم نے اپنے چینل پر نام لکھ کر یہ بیان کیا کہ ان کا بھی دعویٰ تھا الہام کا، اور معاذ اللہ سب صوفیاء کو تم نے کہا کہ یہ سب ہی دعویٰ نبوت کے حامی تھے اور دعویٰ نبوت انہوں نے کیا ہوا تھا، صرف نبی کا لفظ نہیں بولتے تھے، باقی یہ سارے اسی طرح ہیں۔ اور ساتھ تمہارا اصول بھی آ گیا، یہ اصول تم خود ہی سن لو۔ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی۔ اب ایک طرف تم کہتے ہو میں کافر نہیں کہتا، دوسری طرف تو تم پوری امت کو کافر کہتے ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری ہزاروں محدثین کے استاد ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ جیسے لوگ ان کو بطور حجت پیش کرتے ہیں، اور تم ان سب کو کافر کلیم کرتے ہو۔ تو اب بات یہ ہے کہ تم نے جب یہ جلالی صاحب کے بیان کے اوپر اپنا تبصرہ جاڑا تھا، تم نے دعویٰ کیا تھا کہ میں عدالت بھی جاؤں گا اور عدالت میں جا کر پٹیشن بھی دائر کروں گا۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے۔ یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ بھائی جڑیں بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو۔ پھر اگلی قسط میں چشتی رسول اللہ اور شمری رسول اللہ کے کفر کے لیے جو پٹیشن ہے وہ میں فائل کروں گا۔ پھر اس دعوے کے مطابق ہم انتظار کرتے رہے کہ کب عدالت میں جا کر تم یہ ثابت کرو گے۔ اب چونکہ تمہارا معاملہ ویسے بھی عدالتوں میں پہنچ چکا ہے، تو اب ہمارے
امام جلالی زیدہ شرف ہو کی طرف سے بھی بھرپور اعلان تھا، وہ بیان تم نے جو چلایا اس کو خود بھی سن لینا تھا کہ آ جاؤ سپریم کورٹ۔ کتنی دیر سے تم یہ بول رہے تھے کہ میں عدالت جاؤں گا اور پٹیشن دائر کروں گا، اور ابھی تک گئے بھی نہیں۔ تم نے وہاں جا کر کچھ بھی نہیں پیش کیا، اور اب چونکہ ویسے ہی معاملہ عدالتوں میں ہے تو پیش کرو، اور اپنے اصول پیش کرو کہ کن اصولوں کی بنیاد پر ان سب مشائخ کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ یہ جو اصول تم اپنے چند بیوقوفوں کو بٹھا کر بیان کرتے ہو کشف و الہام کے مسئلہ میں، اور بھی بڑے کفریات ہیں۔ فی الحال ابتدائی طور پر ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ اس بنیاد پر تم تمام صوفیہ کو کافر سمجھتے ہو، معاذ اللہ۔ اور اتنی بڑی تکفیر، یہ جو تم نے کہا نا کہ میں تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، یہ تمہارا دعویٰ کچھ ہے اور تمہارا کردار کچھ اور ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تکفیری سوچ والا کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ ہاں کسی کو ایک زمانے میں شرک کی ہوا چلتی نظر آئی، اس نے اس وقت شرک قرار دے دیا۔ مرزا قادیانی نے بھی اپنے بعد والوں کو کہا کہ یہ کافر ہیں، پیچھے والوں کو تو اس نے بھی نہیں کہا۔ اور تمہاری تکفیری تلوار حضرت خواجہ حسن بصری مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ایسے بزرگان دین سے شروع ہوتی ہے، اور ایک بندہ بھی آج تک بچتا ہوا نظر نہیں آتا۔ صرف ایک مثال کے طور پر پیش کر دیتا ہوں، امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں سیر و اعلام نبلاء کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 278، وہاں امام بخاری علیہ رحمہ کا دعویٰ بھی الہام کا موجود ہے۔ وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا تھا تو میں نے یہ بخاری لکھی تھی۔ اب وہاں تمہارا یہ اصول کدھر جائے گا؟ یہ اپنا اصول ایک دفعہ دوبارہ سن لو۔ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کے۔ اب اس اصول کے مطابق امام بخاری بھی کافر ثابت ہوں گے، تو تمہارے جو اصول ہیں ان کو سامنے پیش کرو، اور ان اصولوں پر تم سے بات ہوگی۔ اب تمہارے ہاں معیار الوہیت کیا ہے، معیار رسالت کیا ہے، اس کو تم نے پیش کرنا ہے، تاکہ کھوٹے کھرے کی وضاحت ہو اور سارے حقائق قوم کے سامنے آئیں۔ یہ باتیں لے کر آ جانا کہ فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، اس کا تمہاری دعوت سے کیا تعلق؟ تم اپنے ماننے والوں کو توحید کیا بیان کرتے ہو، تم اپنے ماننے والوں کو رسالت کس انداز کی بیان کرتے ہو، ان چیزوں کو تم نے بیان کرنا ہے۔ ہاں ان باتوں کو بھی ہم ضمناً جواب پہلے بھی دیتے آئے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے، لیکن تم ہی اپنے اصول واضح کرنا ہوں گے۔ اور خاص اور اہم بات کہ تم نے بار بار کہا کہ جلالی صاحب خود میرے ساتھ بات کریں، جلالی صاحب خود کیوں نہیں آتے، شاگردوں کو کیوں آگے کرتے ہیں؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ تم نے تو جس بیان کو چلایا اس میں جلالی صاحب نے شاگردوں کا ہی کہا تھا، تم نے جس بیان کو لیا اس کو غور سے سن لینا تھا۔ اور تمہاری جتنی علمی حیثیت ہے، جو بندہ عربی اتنی جانتا ہو کہ کبھی بھی کسی حدیث کا عربی متن نہ پڑھ سکتا ہو، یہ کہ دعویٰ کر دینا فلاں حدیث میں یہ لکھا، اردو سے رٹ رٹ کر آ جائے اور وہ کہے کہ میں عربی کے پی ایچ ڈی اور حدیث کے ماہر اتنے بڑے محدث لاہوری سے کلام کروں گا، تم تو بیٹا 2 منٹ نہیں چل سکتے۔ اپنی علمی حیثیت دیکھ کر پھر باتیں کرنا۔ ہاں پھر بھی کیونکہ اب بات یہ کھلے میدان میں ہے، تو جلالی صاحب سے بات کرنی ہے، تو جو تم نے کہا تھا میں عدالت میں پٹیشن دائر کروں گا تو وہ کیوں نہیں کی؟ جلالی صاحب تم سے بات کریں گے اوپن فورم پر تو پھر سپریم کورٹ میں ہی بات ہوگی، جو جلالی صاحب نے اپنے بیان میں تمہیں بتایا تھا اور بھرپور اعلان کیا تھا کہ آ جاؤ سپریم کورٹ۔ اور جلالی صاحب سے پہلے تم نے خود دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں نے پٹیشن دائر کرنی ہے، تو کرو نا، انتظامات کرو سارے، اور پھر تم سے وہاں پر بات ہوگی۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ میں ان ساری باتوں میں ناکام ہو چکا ہوں اور اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہو کہ میں نے پٹیشن دائر کرنے کا سوچا تھا لیکن مجھے نظر آ گیا کہ میں ان ساری باتوں میں جھوٹا ہوں، کوئی دعویٰ میں اپنی دلیل سے ثابت ہی نہیں کر سکتا جو تم نے کیے ہوئے تھے، اب اگر تم پٹیشن دائر کرنے میں ناکام ہوئے ہو اور تم پھر بھی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اپنے اصول واضح کرو کہ کن اصولوں کی بنیاد پر پوری امت کی تم تکفیر کرتے ہو۔ اب یہ مت کہنا کہ میں مسلمان سمجھتا ہوں، تمہارے بیانات موجود ہیں
کہ کشف الہام کی بنیاد پر تم نے پوری امت کو کافر کہا. اور ہم پوری امت کا لفظ اسی لیے بول رہے ہیں کہ جس زمانے سے تم تکفیر کر رہے ہو، حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ، حضرت رابعہ بصریہ، ان سے لے کر امام بخاری بھی بیچ میں آتے ہیں. صرف یہ ہے کہ تمہاری مجبوری ہے بخاری شریف کی حدیث رکھنا اور ان کا تم نام نہیں لیتے، لیکن اس اصول کی بنیاد پر کافر سارے ہی بن جاتے ہیں. اب یہ اصول تم اپنا بیان کرو کہ اس اصول پر بات کرنی ہے یا معیار الوہیت جو تم نے قائم کیا ہوا ہے کہ الوہیت کا معیار جو تمہارے نزدیک ہے کہ اس معیار پر جو اترے گا وہ توحید پرست ہے، اور اس معیار سے جو نیچے ہے وہ مشرک ہے یا کافر ہے. تمہاری جو بھی سوچ ہے اس کو پیش کرو. پھر معیار رسالت بھی پیش کرو، کیونکہ تم نے بڑا خطرناک نظریہ اپنایا ہوا ہے کہ کشف اور الہام کا دعویٰ بھی دعویٰ نبوت ہے. تم یہ اپنے اصول پیش کرو. اور آن لائن بات کرنے کے لیے اگر اوپن فورم میں تم کہیں جا کر سپریم کورٹ میں بات نہیں کر سکتے تو اگلی پیشکش تمہارے سامنے ہے کہ تم اپنے اصول یہ پیش کرو، معیار الوہیت، معیار رسالت، یہ جو تکفیری فتوے ہیں تمہارے کشف و الہام کے مسئلہ میں، اور بھی کئی طرح کے تم نے کافر کے فتوے بے شمار دیے ہوئے ہیں، انہیں پیش کر کے تو آن لائن ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ آج تمہارے لیے سنہری موقع ہے. تم نے کئی دفعہ یہ اظہار بھی کیا کہ یہ آن لائن مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے، کیونکہ اب تو تمہارا کھاتا ہی صرف آن لائن کا ہے، باہر تو تم کبھی آ نہیں سکتے. سامنا کرنا تو تمہارے لیے انتہائی مشکل امر ہے. تو ایک ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں، اپنا بیان فوری طور پر اپلوڈ کرو اور قبلہ جلالی صاحب سے اصولوں پر، یہ کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب میں لکھا ہے، یہ ہم سارا تمہیں بیان کریں گے. اصولوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بتاؤ توحید کا کیا اصول ہے. کیا توحید کا یہ اصول ہے جو تم نے بیان کیا کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء پیشاب نہ روک سکے معاذ اللہ، نبی کی توہین کریں تو تب توحید پوری ہوتی ہے. یہ جو تمہارے من گھڑت اصول ہیں نا، ان کو پیش کرو. اور ایک ہفتے کا ٹائم. باقی تمہیں خبر تو مل چکی ہوگی کہ جس دن تم یہ بیان کر رہے تھے اس دن بھی ہمارا ایک نمائندہ تمہارے چاچا سے ساری وہ بات چیت کر کے آیا تھا. یہ جو تمہارا چچا ادھر لکھتا ہے سارے وہ پرچیوں پہ سوالات لکھ کر تمہارے پاس لے جاتا ہے، تو اس چچا سے وہ مسلسل رابطے میں ہے. تو اس کو بتاؤ کہ آن لائن ڈبیٹ، پہلے تو خود اپنا بیان اپلوڈ کرو کہ آن لائن ڈبیٹ کے لیے میں تیار ہوں. اب اس کے کیا ٹی او آرز ہوں گے، وہ کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے لیے اپنے چاچے کو نامزد کرو اور اپنے والد کو، مرزا ارشد صاحب کو میدان میں لے کر آؤ. ہمارے دوست ہیں کہ وہ تمہارے ابے سے رابطہ کریں گے، لیکن اب یہ نہ کہنا کہ ابا جی فون بند کر دینا، یہ اب نہ کرنا. کھل کے کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے رابطہ کریں. تو وہ دو بندے گارنٹی دیں، اور درمیان میں جو بھی سفارتکاری ہوگی وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور کس چینل پر کس طرح بات ہوگی یہ سارا کچھ ان کے ساتھ مل کر ہم طے کر لیں گے. لیکن سب سے پہلے تم اعلان کرو کہ میں آن لائن ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے میں نے یہ اصول جو ہیں وہ وضع کیے ہوئے ہیں. توحید کا اصول، رسالت کا اصول، ولایت میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی تمہارے نزدیک جو کچھ ہے، اور تکفیری فتوے جو تمہارے آن لائن موجود ہیں ان کے بارے میں اپنا اصول پیش کرو. ایک اصول تو ہم نے بھی بیان کر دیا، یہ جو گستاخانہ کتابوں کے بارے میں تم نے پیش کیا، اپنا اصول وہ پیش کرو کہ جس کے بارے میں تم یہ کلیم کرتے ہو کہ اس اصول میں صرف میں ہی سچا ہوں اور باقی سارے غلط ہیں. وہ اصول پیش کرو اور پھر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں، آج کی تاریخ نوٹ کر لو. ایک ہفتے تک ہم تمہارے بیان کا انتظار کریں گے. اگر جواب نہیں آتا تمہاری طرف سے تو ساری قوم یہ سمجھ لے کہ مرزا صرف بند کمرے میں کنڈی لگا کر ہی بات کر سکتا ہے، اپنے چند حمایتیوں کے سامنے ہی جتنی مرضی بڑھ کے مار سکتا ہے، لیکن کسی کا سامنا کرنا اس مرزے کے بس کی بات نہیں ہے. عدالت بھی اپنی، جج بھی اپنا، وکیل بھی اپنے، گواہ بھی اپنے. ایسی حالت میں فیصلے سنانا تو ہر کسی کے لیے آسان ہے، لیکن ہم دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تم نے پوری امت پر کفر و شرک کے فتوے لگائے. امام بخاری علیہ رحمہ کو تم نے دعوی نبوت کا حامل اور ختم نبوت کا ڈاکو ثابت کیا. معاذ اللہ تمہارے الفاظ یہی ہوتے تھے تمہارے درجنوں بیانات کے اندر. ہم نے سنے ہیں کہ تم نے الہام والوں کے لیے ختم نبوت کا ڈاکو کا لفظ استعمال کیا. اب وہ سارے اصول تم نے بابوں پر تو فٹ کر دیے، لیکن محدثین نے جب یہ دعوے کیے تو تم نے آنکھیں چھپا لی.
یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب ان سب پر تو تم نے کفر و شرک کے فتوے لگا دیے۔ اب تمہارا جو ابا، تمہارا اپنا بابا اسحاق تھا، اس کے بھی تو سارے یہی دعوے تھے، وہ بھی نبوت کے جاری ہونے کو ذکر کرتا تھا، اس نے بھی کشف الہام میں نبوت کے جاری ہونے کے تسلسل کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن اس کو تم وقت کا حسین اور متقدمین و متاخرین میں سے سب سے پہلے نمبر پر لانے کے لیے بیانات دیتے ہو۔ ایک دفعہ نہیں اس کو کہتے کہ وہ بھی ڈاکو تھا ختم نبوت کا، حالانکہ اس نے جو بیان کیا وہ اس نے بھی غلط بیان کیا، حالانکہ وہ جو بات تھی وہ کمالات نبوت کی تھی، نبوت کی نہیں تھی، لیکن وہ بھی تمہارے بابا تھا، جتنی تمہیں عقل ہے اس کو کتنی عقل ہونی تھی۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں، تمہاری طرف سے جو اصول ہیں وہ سامنے آئیں کہ کن اصولوں کی بنیاد پر تم تمام صوفیہ کو کافر سمجھتے ہو۔ کشف الہام کا اصول، معیار الوہیت کا اصول، رسالت کا اصول، ولایت کا اصول تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ان سب کو پیش کرو۔ ایک ہفتے تک اگر تمہاری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو اپنی شکست کو تسلیم کرنا کہ میرا یہ اصول ہے کہ میرا کوئی اصول ہی نہیں، جس کو میں چاہوں کافر قرار دوں۔ ایک ہی بات اگر کوئی صوفی کرے تو اس کو میں کافر کہوں گا، اگر امام بخاری کرے تو اس کے بارے میں آنکھیں چھپا لوں گا، اگر کوئی میرا مخالف کرتا ہے تو ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اگر میرا ابا بابا اسحاق کرتا ہے تو وہ وقت کا حسین ہے۔ یہ اپنے اصول بیان کر دینا کہ میرا اصول یہ ہے کہ میری زبان سے جو نکل جائے اسی کو ہی میرا اصول مان لیا جائے۔ اصل میں یہ تھا اندر چھپا ہوا دعوی نبوت، جس کے بارے میں محدثین نے، مفسرین نے اور تمام علماء نے کہا کہ جو یہ دعوے کرے کہ احکام وہی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں تو وہ دعوی نبوت ہے، اور باتیں تم دوسروں پر کرتے ہو۔ ابھی بڑی باتیں ہوں گی تمہارے اصولوں پر، جلدی اپنے اصول پیش کرو، انشاءاللہ ہم بھرپور تعاقب کریں گے۔ اب قبلہ جلالی عزیزہ شرفہ سے بات کرنے کے لیے تیار رہنا، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، کوئی اپنے شاگردوں کو صرف آگے نہیں کر رہا۔ ہمارے امام وہ ہیں جو ہر دم میدان کے اندر ہیں، جن کے شاگرد بھی میدان میں ہیں، وہ خود بھی میدان میں ہیں۔ اب جلالی صاحب سے بات کرنی ہے، وہ صورتحال بھی تمہارے سامنے ہے، ورنہ تم نے ادھر کی باتیں کر کے ایسے کلپ کھیلنا ہوتا ہے اور اپنے ہی چاہنے والوں کو باتیں سنا کر کھیلنا ہوتا ہے، تو وہ کھیلتے رہو، اس کا بھی ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن جلد تم نے اصول بیان کرنے، ایک ہفتے کا ٹائم ہے، پھر تم سے اگلی بات ہوگی اور ہم آئندہ کلائیں عمل پیش کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے